فرمایا کہ نہ صرف دیدار کیا، نہ صرف دیدار الہی سے آپ فیض یاب ہوئے، سر کی آنکھوں سے آپ نے دیدار کیا، اور ساتھ ساتھ سامنے بیٹھ کر، محبوب اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، اور جسٹ ہم کلام ہی نہیں ہے، اور وہاں پر مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر، اے محبوب، میرے لیے کیا لائے ہو؟ جب کوئی محبوب سے ملنے جاتا ہے، اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے، فرمایا کہ تحفہ لے کے جاتا ہے، فرمایا تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا تحفہ لایا ہوں یا باری تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ میں ایسی چیز آپ کی خدمت میں لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس بھی نہیں؟ فرمایا عجز، انکساری، عاجزی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اور یاد رکھیے عاجزی والے، انکساری والے نہ صرف محبوب علیہ السلام کے پسندیدہ امتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جو عجز اور انکساری کرنے والے ہیں، جن کے پاس ہر طرح کی قوت ہے، ہر طرح کی طاقت ہے، تو اس کے باوجود وہ عاجزی سے کام لیتے ہیں، انکساری سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ کا اظہار نہیں کرتے، اپنی پاور کو شو نہیں کرتے، اپنی پاور کا شو آف نہیں کرتے، اپنی پاور کا دکھاوا نہیں کرتے۔ فرمایا وہ اللہ کو پسند ہے، وہ عجز والے، وہ انکساری والے پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ آپ کی خدمت میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں۔ جب محبوب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب ہم ہر نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہاں سے معراج کی رات میں وہاں سے ہمیں یہ ایک انعام ملا ہے کہ جب محبوب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے ذات باری تعالیٰ، اے ذات، اے ہر چیز کی خالق، اے ہر چیز کی مالک، تمام طرح کی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، زبانی عبادتیں، روحانی عبادتیں، یا باری تعالیٰ ساری کی ساری آپ کی ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی پاکیزگیاں، ہر طرح کی بڑائیاں یا باری تعالیٰ وہ آپ کے لیے ہیں۔ جب یہ عجز اور انکساری کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ نے یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، آگے سے انعام کیا ملا؟ آگے سے انعام کیا ملا؟ السلام علیکہ یا ایہا النبی، سلامتی والے ہوں اے پیغمبر، سلامتی والے ہوں آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا ایہا النبی، یہ میرے رب نے فرمایا جب محبوب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے، تمام طرح کے 70,000 حجاب محبوب سے دور کیے گئے تھے، 70,000 حجاب جو ہے وہ محبوب سے ہٹا دیے گئے، اور محبوب اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار الہی سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ تو تب فرمایا السلام علیکہ یا ایہا النبی، سلامتی والے ہوں اے پیغمبر، اے پیغمبر تم پر سلامتی ہو۔ اب جس پیغمبر پر اللہ کی ذات مقدسہ سلامتی کا نزول فرما رہی ہے، جس پیغمبر پر
اللہ تبارک و تعالی سلامتی کا نزول فرما رہا ہے۔ ذرا قربان جائیے اس پیغمبر پر، ذرا غور و فکر کیجئے کہ وہ پیغمبر کتنی ہستی والا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس سرزمین پر تشریف لائے، انبیاء 1,24,000 اس سرزمین پر تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے اللہ سے یوں ہم کلام نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ طور پر دیدار نہیں کیا۔ تو وہ نبی کتنی شان والا ہے، وہ نبی کتنی برکتوں والا ہے، وہ نبی کتنی فضیلتوں والا ہے، وہ نبی کتنی رحمتوں والا ہے کہ جو ڈائریکٹ اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار الہی سے مشرف ہو رہا ہے، اس نبی پہ قربان جائیں۔ اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جب عجز دکھایا، جب انکساری دکھائی، اور انکساری کے ساتھ محبوب علیہ السلام نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ اقدس میں جھکایا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں جھکایا، انکساری اور عاجزی کو دکھایا، اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ کلمات کہے، تو اللہ نے سلامتی کا نزول کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی۔ بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی، اب ملاقات ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، عرش معلیٰ پہ، عرش معلیٰ سے بھی آگے خدا ہی جانتا ہے وہ مکان کون ہے۔ ہم تو کہیں گے لا مکان، تو گویا کہ ایک لا مکان تھا، ایک ایسی سچویشن تھی، وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، اور دنیا کے امور، دنیا کے کام وہ کوسوں میل بظاہر تو دور پڑے ہیں، لیکن جب محبوب اور رب کی ملاقات ہے، دیدار ہو رہا ہے اور ایک مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں میں اور آپ حضور علیہ السلام کے امتی، حضور علیہ السلام پہ قربان جائیے کہ اس وقت حضور اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ کہا یا باری تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے نبی۔ آگے سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وہ حضور کے امتی ہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، وہ حضور کے امتی، وہ حضور کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اور وہاں پر دیدار الہی ہو رہا ہے، وہاں پر محبوب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن قربان جائیں اس نبی پر کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کو نہیں بھولا۔ کہا السلام علینا، کہ ہم پر سلام ہو۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ السلام علینا، کہ ہم پر سلام ہو، ہم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور حضور کے امتی اور اللہ کے نیک بندے جو حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا ان پر بھی سلام ہو اور نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ تو محبوب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن نیک بندوں کو اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو نہ بھولے، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور امت کیا کر رہی ہے آج؟ وہ نبی، وہ رسول جو تمام انبیاء سے افضل ہے، کہ جس نبی نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کروائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول تھے سب کی امامت فرمائی۔ افضل الانبیاء، انبیاء میں سب سے افضل حضور علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام، آپ جب حیات تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ جنت کا بڑا ذکر ہے، ہر نبی کو
ہر نبی کو بتایا، جنت کا بتایا، دوزخ کا بتایا، فرمایا کہ وہ جنت ہے کیسی، میں دیکھنا چاہتا ہوں یا باری تعالیٰ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء اور رسول میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جنت کو دیکھا ہے، جن کے بارے میں یہ کلمات آتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی حیاتی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مرنا نہیں ہے، میں نے زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جنت ہے کیسی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا اور جنت کے دیدار کے لیے جب وہاں پہ پہنچے تو کیا آتا ہے؟ دو طرح کی اقوال ہیں کہ آپ جنت میں رہتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو آگے سے آواز آئی، رک جائیے حضرت ادریس، رک جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جنت میں سب سے پہلے نبی آخر الزمان علیہ السلام اور ان کے امتی داخل ہوں گے۔ بات چلی تھی امتیوں سے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ محبوب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن اپنے امتیوں کو نہیں بولا، اپنے امتیوں کو نہیں بولا۔ کیسے اپنے امتیوں کو بول دے؟ جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب حضور علیہ السلام آپ اس کائنات میں تشریف لائے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، کیا میرے رب میرے امت کی بخشش فرما، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما۔ یہاں تک کہ جب اس کائنات میں تشریف لائے اپنی امت کا ذکر کر رہے ہیں، جب معراج پر تشریف لائے اپنی امت کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو آپ کی امت کے احوال دکھائے، مختلف طرح کے سزائیں دی جا رہی تھی، زانیوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، حرام ملاوٹ کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، جھوٹ بولنے والوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ جب یہ ساری سزائیں دی جا رہی تھی، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں اپنی ان امتیوں کو نہیں بولتے کہ یا باری تعالیٰ میری امت بڑی گنہگار ہے ان کو بخش دے، یا باری تعالیٰ میری امت بڑی گنہگار ہے ان کو بخش دے۔ جب بھی عرض کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا، اے نبی ہم نے 70,000 تیری امت کے گنہگاروں کو بخش دیا۔ پھر جب آپ عرض کرتے یوں کر کے کئی 70,000 اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے اپنے امتی جو گنہگار امتی تھے یوں بخشوائے۔ تو یہ معراج ہے، یہ انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی معراج ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ معراج پہ تشریف لے گئے، اپنی امت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ آج وہ امت کیا کر رہی ہے؟ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ جس نبی علیہ السلام نے اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنی امت کے لیے برداشت کی، یہاں تک کہ یہ اسلام کا طریقہ، یہ ایک پاکیزہ جو اسلام کا طریقہ ہے وہ میری امت تک پہنچے۔ جب وہ طریقہ پہنچا اور آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ آج کون سی کمی ہے، آج کون سی کمی ہے کہ جو کون سا گناہ ہے جو اس امت نے نہیں کیا، جو ہم نے نہیں کیا۔ پہلے امتیں ایک گناہ کرتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک گناہ کی سزا اسی وقت عطا فرما دیتا۔ اگر کوئی گناہ کرتی اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی نبی کی کوئی بھی گناہ کرتی امت تو فرمایا اس کو فوری سزا دی جاتی۔ یہ حضور علیہ السلام کا طفیل ہے، یہ حضور علیہ السلام کا
راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیدار الہی، دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونا ہے کہ جس کے طفیل آج میرے اور آپ کے چہرے سلامت ہیں، آج میرے اور آپ کے چہرے وہ بندروں کی شکلوں میں، سوروں کی شکل میں چینج نہیں ہوئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی معراج کے طفیل ہے، یہ حضور علیہ السلام کی معراج کے صدقے ہے کہ آج میں اور آپ، ہمارے جسم سلامت ہیں، ہمارے جسم میں کوڑ نہیں آیا، ہمارے جسم میں برس نہیں پڑی، ہمارے جسم میں اس طرح کی موذی امراض نہیں پڑے کہ جو پہلے امتیوں کے جسموں کو ان امراض نے گھیر رکھا تھا۔ تو آج مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کفن کی کوئی جیبیں نہیں ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ قبر میں کوئی جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی سونے جواہرات موتی اور بینک دولت، بینک بیلنس نہیں لے کے جانے والے، تو پھر یہ میاں اکڑ کہے گی، اور یہ حرام کے حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ یہ کس لیے ہے؟ انسان جس کے لیے کرتا ہے، اپنی آنے والی نسل کے لیے کرتا ہے، اور جب وہ نسل جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے، فرمایا کہ جو گوشت، جو انسان کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ سچ ثابت ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔